آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا سید جواد نقوی حفظہ اللہ سے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ پہلے اس علامہ صاحب نے جنہوں نے امامت کے اوپر کتاب لکھی اور بعد میں ان کے بھائی کو جب ایک سیٹ ملی اسلامی تحریک پاکستان کی طرف سے، ان کو جو ہے ٹکٹ ملا اور انہوں نے حلقے میں ان کے ٹکٹ پر انتخابات لڑے اور باقاعدہ ان کو سیٹ بھی ملی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر امامت کو چھوڑ کر جمہوریت کا ابلاغ شروع کیا ہے۔ پہلے اس نے جو کلپ شیئر کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، میں وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں۔ غزہ پر بمباری بند کرو ورنہ پاک فوج وہاں پہنچنے والی ہے۔ غزہ پر بمباری بند کرو ورنہ پاک فوج وہاں پہنچنے والی ہے۔ یہ مختصر کلپ تھا جو انہوں نے اپنے جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کیا اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یعنی اس جملے سے یقیناً جب میں نے بھی یہ سنا تھا تو مجھے بھی یہ لگا تھا کہ یہاں پر سید جواد نقوی حفظہ اللہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی ملت کو بھی غلط فہمی کا شکار کر رہے ہیں، چونکہ مختصر جو کلپ ہے اس کے اندر جو ایک جملہ ہے اس سے جو عام فرد ہے اس کو یہی پیغام جاتا ہے کہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ پاکستانی فوج سے انتہائی فضول قسم کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن جب آپ مکمل جو استاد محترم کی سپیچ تھی آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایسی علمی شخصیت جس نے امامت کے موضوع پر کتاب لکھی اس نے کتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو جو اوریجنل کلپ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اس طرح کے پروپیگنڈے سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں کیا ان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ جنرل رحیل شریف، آپ تنخواہ لیتے ہو، 42 ممالک کی فوج کے کمانڈر ہو، تم تنخواہ کس بات کی لے رہے ہو؟ وہ فوج 42 ممالک کی اسلامی کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ کب اور مشکل دن آئے گا؟ غزہ سے زیادہ بڑی قیامت کہاں ٹوٹے گی؟ کس اسلام کا دفاع کرنے کے لیے تم نے بنایا تھا؟ یہ جتنی تنخواہ تم نے کھائی ہے ایک پیسہ بھی حلال نہیں ہے جب تک تم آ کر آج غزہ میں کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ بلی 42 ممالک ہمیں پتا تھا، وہ دھوکہ تھا، فراڈ تھا، وہ نعرہ تھا۔ اگر تمہارے اندر کوئی غیرت ہے، کوئی سچائی ہے تو خود اکیلے چلے جاؤ اور غزہ میں پہنچ جاؤ۔ وہاں پر ہماری فوج دنیا کی دلیر فوج ہے، اس فوج سے اسرائیل کو ڈرنا چاہیے۔ یہ فوج باقاعدہ اقدام کرے، اسرائیل کو ڈیڈ لائن دے کہ اتنی ٹائم کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر غزہ پر بمباری بند کرو ورنہ پاک فوج وہاں پہنچنے والی ہے۔ آپ نے سنا کہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ راحل شریف کی قیادت میں جو 37 ممالک کی فوج یمن کے خلاف تیار ہوئی تھی ان سے مخاطب ہیں اور ان کے ذریعے سے پوری اسلامی دنیا کی جتنی بھی افواج ہیں ان کی غیرت کو للکار رہے ہیں اور ان کی جو حقیقت ہے وہ مسلمانوں کے سامنے اور مومنین کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستانی فوج ہے ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اتنی تنخواہیں لیتے ہو اور آپ کو اتنی مراعات ملی ہوئی ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آج غزہ پہنچ جاؤ، آج فلسطین کے جو مظلومین ہیں ان کے دفاع کے لیے پہنچ جاؤ۔ یعنی سید جواد نقوی حفظہ اللہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی افواج ان کا جو کردار بننا چاہیے اس وقت اسرائیل کے خلاف، عالمی شیطانی طاقتوں کے خلاف، وہ نہیں ہے، اور بحیثیت پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار شخصیت یہ پاک فوج کو جو ہیں ان کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ جب آپ کو قوم اتنا پیسہ جو ہے دیتی ہے، آپ کے پاس اتنی ساری مراعات ہیں، تو آپ کو غزہ کے جو مظلومین ہیں ان کی حمایت میں باقاعدہ نکل کر یہ کہنا چاہیے کہ پاکستانی افواج وہاں پہنچ رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پروفیشنل اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی جو افواج ہیں وہ واقعاً پروفیشنل ہے اور دنیا کی ٹاپ 5 افواج میں آتی ہیں، لیکن اگر ان کو درست ٹریک پر لگایا جائے اور ان کو جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے شکنجے سے ان کو آزاد کروایا جائے اور ان کو آزادی کے ساتھ دنیا بھر کے جو مستضعفین ہیں، بالخصوص مسلمان جو مستضعفین ہیں، ان کی حمایت میں اگر یہ فوج استعمال ہو جائے تو یقیناً اس کے بہت بڑے اور بہت ہی مؤثر نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو سید جواد نقوی حفظہ اللہ سے متعلق جو پروپیگنڈے اس وقت سوشل میڈیا پر کیے جاتے ہیں ہم بحالت مجبوری ان کو جواب دیتے ہیں، چونکہ وہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جھوٹے افواہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ علمی اختلافات ہوتے ہیں تو یقیناً علمی اختلاف اگر ہم دیکھیں تو مکتب تشیع کا خاصہ رہا ہے کہ خود شیعہ علماء کے اندر، فقہا کے اندر
بہت سارے موضوعات پر اختلاف ہے، اور حتیٰ کہ امام معصوم کی امامت کے اوپر بھی شیعہ فقہا کے اندر اختلاف ہے۔ مثلا یہ کہ امام معصوم کی حکومت کو مشروعیت کب حاصل ہوتی ہے؟ کیا جمہور کی مقبولیت کے بعد حاصل ہوتی ہے یا جمہوریت کی مقبولیت کے بغیر بھی امام معصوم کو حق حاکمیت حاصل ہوتی ہے؟ یہ خود شیعہ فقہا کے اندر ایک اختلافی موضوع ہے۔ اس حد تک شیعہ علماء کے اندر اختلاف ہے، لیکن اگر اختلاف کی بجائے اس طرح سے پروپیگنڈا یہ کرتے رہیں گے سوشل میڈیا کے اوپر تو تب تک ہم جوابات دیتے رہیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو طول عمر عنایت فرمائیں، آمین۔ السلام